BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. عراق میں دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ موصل کی طرف سرکاری فورسز کی پیش قدمی. انہیں شیعہ ملیشیا اور کرد جنگجوؤں کی مدد بھی حاصل ہے. میانمار کے صوبے رخائن میں فوجی آپریشن جاری. حکومت کا الزام کہ حالات کے ذمہ دار شدت پسند ہیں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ فوج نہتے روہنگیا مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. اور کینیا سمیت کئی افریقی ممالک میں ڈرون اڑانے پر پابندی لگ چکی ہے، لیکن ڈرونز کی شوقین کہتے ہیں کہ ان سے افریقہ کو فائدہ ہو سکتا ہے. عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ختم کروانے کی لڑائی شدت اختیار کر رہی ہے، اور عراقی فوج نے موصل کی جانب پیش قدمی کے دوران کئی مورچوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے. موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی، اور پیر کی صبح عراقی توپ خانے نے موصل میں نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے ٹھکانوں پر گولہ باری شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی اس جنگ کا آغاز ہو گیا. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. موصل کی طرف چلتی ہوئی ان بختر بند گاڑیوں نے اپنا سفر ایک طویل منصوبہ بندی کے بعد شروع کیا، اور ان کا ہدف شہر کو نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرانا ہے. اس پیش قدمی میں تقریباً 30,000 عراقی فوجی، ان کے اتحادی ملیشیا اور کرد جنگجو حصہ لے رہے ہیں. انہیں امریکہ کی قیادت میں موجود اتحادی افواج کے جنگی جہازوں کی مدد بھی حاصل ہے، جو شہر کے قریب نام نہاد دولت اسلامیہ کے اگلے مورچوں پر شدید بمباری کر رہے ہیں. لیکن انہیں سامنا ہے ایک ایسے دشمن کا جو کہ 2 سال تک مسلسل ہر طرح کی جنگ لڑتا رہا ہے. ہم سب لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، اور ہم موصل کو آزادی دلانے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ ہم اسے آزادی دلا کر رہیں گے. دولت اسلامیہ نے موصل پر 2 سال پہلے شدید لڑائی کے بعد قبضہ کیا تھا، اور اس وقت سے وہ یہاں ڈٹ کر تمام قسم کے حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. عراقی فوج نے شہر میں موجود آبادی کو خبردار کرنے کے لیے جہازوں سے پمفلٹ پھینکے، جس میں انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنے کی سخت ہدایات دی گئی ہیں. اس آپریشن کا مقصد آپ لوگوں کو دولت اسلامیہ سے مکمل طور پر آزادی دلانا ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہم جلد ہی موصل میں ایک ساتھ موجود ہوں گے. اقوام متحدہ نے اس حوالے سے موصل میں بسنے والے 15 لاکھ افراد کی سلامتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. یہاں رہنے والے بہت سے لوگ پہلے ہی علاقے سے جا چکے ہیں، اور اب یہ لوگ شہر سے دور مختلف علاقوں میں کچے گھروں میں رہ رہے ہیں. ان میں زیادہ تر بچے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا کیا قصور ہے اور وہ کیوں بھاگ رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے جسموں پر اس جنگ نے ایسے نشان چھوڑے ہیں جو کبھی نہیں جائیں گے. غضنفر حیدر، BBC نیوز. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت امریکی شہر نیو یارک سے ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ براہ راست موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. ڈاکٹر صاحب، سیربین میں خوش آمدید. آپ کیا سمجھتے ہیں، عراقی حکومت موصل میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے بعد کیا شہر پر مستقل قبضہ بنائے رکھ سکتی ہے؟ ہاں، اس بار میرے خیال سے اگر وہ سکسیسفلی ISIL کو وہاں سے خارج کر دیتے ہیں تو وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی بڑی فوج اکٹھا کی ہوئی ہے. تقریباً 1 لاکھ فوجی ہیں، جس میں پولیس بھی شمار ہے، اور یہ پولیس کا جو انکلوژن ہے وہ بہت اہم ہے تاکہ شہر پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب یہ اور بات ہے کہ جو دوسرے فوجی بھی وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کرڈش پیشمرگہ، ان کے ساتھ بعد میں کانفلکٹ نہ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند مہینوں میں عراقی فوجیوں نے فلوجہ، ٹکریٹ اور رمادی کو واپس چھین لیا ہے ISIS سے، اور اس پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دولت اسلامیہ کا دارالحکومت تو رقہ ہے نا، تو موصل کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، اتنا اہم کیوں ہے یہ شہر؟ ایک موصل عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور عراق کا جو سب سے بڑا شہر ہے بغداد، وہ اس علاقے میں ہے جہاں پہ شیعہ زیادہ ہوتے ہیں اور شیعوں کا زیادہ کنٹرول ہے. تو جو سنی عرب علاقہ ہے اس کا سب سے بڑا شہر موصل ہے اور عراق کا ہے. تو رقہ جو ان کا کیپٹل ہے وہ اسٹریٹجک ریزنز کے لیے ہے،
لیکن موصل کی سمبولک ویلیو بہت اہم ہے. مثال کے طور پہ صلاح الدین ایوبی بھی موصل سے آئے تھے، تو اس لیے بھی اسلامی تاریخ کی نوعیت سے اس کی بہت اہمیت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے شیعہ سنی جو یہ معاملہ ہے اس کا ذکر کیا. 2 برس پہلے عراقی حکومت کی فرقہ وارانہ پالیسیوں کا ذکر کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسی وجہ سے دولت اسلامیہ جو ہے وہ اپنی جو جڑیں ہیں وہ موصل میں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوا. تو اب آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ عراقی سنی مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب وہ عراقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہے کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں سنی، شیعہ، علوی وغیرہ، وہ آئیسس کی ایکسٹریمزم سے، ان کی زیادتی سے، ان کی سختی سے بیزار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی حکومت کے اندر نہ تو ان کے پاس امن ہے، نہ ویلفیئر ہے، دوسرے ملکوں سے اٹیک، دنیا کا ہر ملک ان پہ حملہ کر رہا ہے، تو بیسیکلی سیفٹی وغیرہ ہے ہی نہیں آئیسل کے انڈر، اس لیے وہ آئیسل سے بیزار ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ سیریا اور عراق کا نقشہ دیکھیں گے، جو علاقوں پہ قبضہ ہے آئیسس کا وہ صرف سنی علاقوں پر ہے، تو پبلک کا سپورٹ تھوڑا بہت اسے حاصل تھا، اس لیے وہ ان علاقوں پہ کنٹرول کر سکا. عراقی گورنمنٹ نے اپنی پالیسیز میں زیادہ تبدیلیاں نہیں لائی ہیں. وہ جو شیعہ سنی کا جو مسئلہ ہے ابھی بھی اس کے کانسٹیٹیوشن میں، وہ اب بھی موجود ہے. نیو یارک سے ڈاکٹر مقتدر خان، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر آپ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اسٹینلی ہیرس جو کہ ایک سابق فوجی ہیں لکھتے ہیں، امید ہے کہ دولت اسلامیہ کے خاتمے کا آغاز ہے، نہ کہ ان کے نئے تسلط کی ابتدا. جوزف لیونگز لکھتے ہیں، موصل کی جنگ دولت اسلامیہ کا خاتمہ نہیں ہوگی بلکہ مسئلے کو شام کی طرف دھکیل دے گی. اور نئی دلی سے امندیپ گل لکھتی ہیں، یورپ کو امن کے ساتھ رہنے کے لیے 100 سال کی جنگیں اور باہمی تباہی کا سامنا کرنا پڑا، شدت پسندی کے خاتمے کے لیے بھی طویل عرصہ درکار ہوگا. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. میانمار کی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ شمالی صوبے رخائن میں دوبارہ سے تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں جس کے ذمہ دار شدت پسند ہیں. گزشتہ چند دنوں میں صوبے کے بعض علاقوں میں ملٹری کی کارروائیوں کی وجہ سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے. اب تک کم از کم 26 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. لوگ جان بچا کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں. تشدد کے پے در پہ واقعات کے بعد اس دور دراز علاقے کے رہائشی اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. گاؤں کے گاؤں ویران پڑے ہیں اور اطلاعات کے مطابق ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں. ان بودھ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ ہر طرف مسلح فوجی ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے. ایک ہفتے قبل اچانک ہونے والے ایک حملے میں 9 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افراد نے، جن میں سے کئی آٹومیٹک اسلحے سے لیس تھے، سرحد پر 3 چوکیوں پر حملہ کیا. جواب میں حکام نے رخائن صوبے کے شمال میں فوج طلب کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ فوج گلی کوچوں میں غیر مسلح مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن فوج کا کہنا ہے کہ وہ صرف حملوں کے خلاف اپنا دفاع کر رہی ہے. رخائن صوبے میں تشدد میں اضافہ آنگ سان سوچی کی قیادت میں بننے والی نئی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے. روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف اقدامات نہ کرنے پر آنگ سان سوچی کو بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا ہے. 4 سال قبل رخائن صوبے میں ہونے والے نسلی تشدد کے واقعات کی وجہ سے روہنگیا برادری کے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو پناہ گزین کیمپوں کا رخ کرنا پڑا تھا اور ان میں سے کئی اب بھی اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے ہیں. میانمار کی اکثریتی بودھ آبادی میں سے کئی کا خیال ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں اور حکومت بھی انہیں شہریت دینے سے انکار کرتی آئی ہے. حسین عسکری، BBC نیوز. شام میں شہری دفاع کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ اور روس کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سے سینکڑوں افراد فضائی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. چین نے زمین کے مدار اور خلا کے بارے میں مزید تحقیق کی صلاحیت بڑھانے کے لیے 2 افراد کو خلا میں بھیجا ہے. دونوں خلا بازوں کو شمالی چین میں جیوشوان کے خلائی مرکز سے بھیجا گیا. چین کی ان خلائی مہمات کو مریخ کی جانب انسان بردار مشن کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں 2 مسافر بسوں کے تصادم میں کم سے کم 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. حادثہ اتنا شدید تھا کہ ریسکیو آپریشن کے دوران بسوں کو کاٹ کر لوگوں کو نکالا گیا.
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں اور آرٹیکل زیادہ پڑھے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دبئی میں پہلے ٹیسٹ میچ کے آخری دن کی اپڈیٹس۔ بالی ووڈ کے اداکار نواز الدین صدیقی منٹو کا کردار نبھانے کے لیے کیسے تیاری کر رہے ہیں، اور الطاف حسین اور MQM پر ہمارے ساتھی حسین عسکری کا کالم بھی بہت دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، فرانس کے ساحلی شہر کیالے میں واقع پناہ گزین کیمپ سے کچھ بچوں کو برطانیہ لایا جا رہا ہے، اور کینیا میں کچھ لوگ ڈرونز پر پابندی کے خلاف کیوں ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ تارکین وطن کی فلاح کے لیے سرگرم کارکنوں نے برطانوی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کیالے میں قائم کیمپ میں پھنسے ہوئے سینکڑوں بے یار و مددگار بچوں کی آبادکاری کا پروگرام تیز کرے۔ فرانس کی سرحد پر قائم یہ کیمپ عرف عام میں جنگل کہلاتا ہے۔ اگرچہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں برطانیہ آنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر آنے والے دنوں میں اس کیمپ کے گرائے جانے کی وجہ سے وہاں پناہ لینے والوں کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ ایڈ ٹامس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ کیلے میں زندگی، کھلبلی، گھبراہٹ، آنسو گیس۔ سینکڑوں بے سہارا اور کمسن بچے یہاں سے نکلنے کی کوشش میں ہیں۔ ان میں سے کچھ بچوں نے، جن کی عمریں 14 اور 15 برس ہیں، جب یہاں سے گزرنے والے ٹرکوں پر سوار ہونے کی کوشش کی تو آنکھوں میں چبھتی آنسو گیس نے ان کا پیچھا کیا۔ ان مناظر پر برطانیہ میں بہت سے لوگوں کو تشویش ہے۔ محمد نے بتایا کہ برطانیہ میں اس کا کوئی نہیں، مگر وہ فرانس میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ برطانیہ جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن دوسرے سینکڑوں بچوں کا کہنا ہے کہ وہ برطانیہ میں موجود اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتے ہیں، مگر یہاں کیلے میں پھنس گئے ہیں۔ جیسے یہ دو بھائی جمشید اور جمال، ان کی عمریں 14 اور 16 برس ہیں۔ انہوں نے 6 ماہ پہلے افغانستان کو خیر بات کہا تھا۔ جمشید اداس ہے، اس کے والد انگلینڈ میں ہیں اور وہ ان کے پاس جانا چاہتا ہے۔ جمال کو مایوسی ہے کہ تمام قوائف جمع کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بنا، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ برطانیہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ان بچوں کا برطانیہ میں خاندانی تعلق ثابت ہو جائے تو انہیں چند ہی دنوں میں ان کے خاندانوں سے ملا دیا جائے گا۔ رفاہی اداروں کا کہنا ہے کہ یہاں بعض بچوں کو جنسی تشدد کا سامنا ہے اور کئی دوسروں کے انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھنے کا خدشہ بھی ہے۔ ایک لڑکی نے اپنے سامنے بچوں کو جنسی ہوس اور چاقو زنی کا نشانہ بنائے جانے کی تفصیل ہچکیاں لیتے ہوئے بتائی۔ رفاہی ادارے سیف پیسج UK کا کہنا ہے کہ صرف اس سال کیلے کیمپ سے 147 بچے غائب ہو چکے ہیں، جبکہ 3 برطانیہ جانے کی کوشش میں مارے گئے۔ یہ لڑکی حال ہی میں کیلے پہنچی ہے۔ ہم نے ایک بڑی عمر کے شخص کو اس کے ساتھ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ایک تنہا بچی ایک اجنبی کے ساتھ۔ I don't have family here, just me. I have family in the UK. سوال یہ ہے کہ حسن جیسے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ 13 برس کا ہے۔ برطانوی حکام اب کیلے میں حسن جیسے بچوں سے مل رہے ہیں، مگر ابھی اس کی باری نہیں آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ آخری مرتبہ اسکول وہ 1 سال پہلے گیا تھا۔ حسن نے بڑی لجاجت سے کہا کہ میں اسے برطانیہ جانے میں مدد دوں۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ یہ خیمہ بستی جلد ہی اجاڑ دی جائے گی، مگر اس سے پہلے برطانیہ اور فرانس کو کیلے کے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایڈ ٹامس کی رپورٹ۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے کشمیر میں جاری شورش پر ایک خصوصی پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو اب ہمارے پیج پر موجود ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دنیا بھر کی طرح کینیا اور افریقہ کے دوسرے ملکوں میں بھی آج کل ڈرونز خاصے عام اور مقبول ہیں، لیکن کئی افریقی ممالک میں نئے قوانین سامنے آنے کے بعد ان ملکوں میں ان کے اڑانے پر پابندی لگ چکی ہے، جس پر ڈرون اڑانے کے شوقین حضرات کو اعتراضات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرونز کے استعمال سے افریقی ممالک کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ عادل شاہ زیب کی رپورٹ۔
کینیا کے خوبصورت اور دلکش ساحل کے فضائی مناظر. یہ تو ڈرون سے لی گئی فائل فوٹیج ہے، لیکن اب یہاں ڈرون اڑانے پر پابندی لگ چکی ہے. ڈرون آج کل خاصے عام ہیں، لیکن افریقہ کے کئی ممالک میں ان کے اڑانے کے قوانین کافی سخت ہیں یا پھر ان پر مکمل پابندی ہے. کینیا میں ڈرون اڑانے کے لیے آپ کو وزارت دفاع اور سول ایوییشن اتھارٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن ڈرون اڑانے کے شوقین سمجھتے ہیں کہ اجازت لینے کے پیچیدہ عمل سے کینیا میں ڈرون اڑانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ڈرونز میں بڑے ہائی ڈیفینیشن کیمرے ہوتے ہیں جس سے جاسوسی کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ ڈرونز ہتھیار بھی لے جا سکتے ہیں. ان سخت قوانین کے مخالفین کینیا کے حکام سے متفق نہیں، لیکن ادھر نائجیریا میں ڈرون اڑانے کے قوانین خاصے نرم کر دیے گئے ہیں. جب آپ لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی کے تجربات کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس سے یہ حیرت انگیز چیزیں دریافت کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم تعمیراتی کمپنیوں کے کام میں ڈرونز کے ذریعے ان کی مدد کرتی ہے، اور ہم نے ان کی مدد کرنے کی صلاحیت کو حادثاتی طور پر دریافت کیا. ہم نے شمالی نائجیریا میں سیاحت کے فروغ کے لیے بھی ڈرونز کا استعمال کیا. ڈرونز کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے منفرد نقطہ نظر سامنے لا سکتے ہیں، اور افریقہ میں انہیں اڑانے کی اجازت دینے سے ترقی کے نئے باب کھل سکتے ہیں. عادل شاہ زیب، BBC نیوز. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ عراقی فوج کی موصل کی جانب پیش قدمی آج صحبین کا بڑا موضوع تھا. عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ختم کروانے کی لڑائی شدت اختیار کر رہی ہے، اور عراقی فوج نے موصل کی جانب پیش قدمی کے دوران کئی مورچوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے. موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. AliaNazki کو اب اجازت دیجیے.